یہ رجب کا مہینہ ہے نا، کمال کی بات ہے، مولا کی ولادت بھی رجب میں اور آقا اوپر گئے بھی رجب میں، اور اللہ کی عزت کی قسم میں دلیل سے بات کرتا ہوں، ارے اس سما بنا فتح اللہ فکان کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام پہ جہاں نہ سورج چاند ستارے نو قلم شجر حجر جنت جہنم ہوائیں فضائیں دریا پتے ذرے مکان لا مکان کچھ نہ تھا، ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا، ارے خدا اور مصطفیٰ کے درمیان ارے جس ٹاپک پہ بات ہوئی وہ ٹاپک علی تھا، وہ موضوع علی تھا، علی۔ دلیل دوں سنو، دلیل دوں۔ آقا کہتے ہیں آقا، یہ باتیں ویسے پبلک میں کہنے والی نہیں ہوتی، میری بات سنیں نا، کہتے ہیں وہ اموی دور تھا، اللہ کی عزت کے ساتھ آج بھی اموی دور ہے۔ آج آپ حق کر کے دیکھیں بات، ابھی فتوے کی مشینیں آپ کے پیچھے، حدیث سنو آقا کی۔ آقا کہتے ہیں معراج کی رات اللہ نے جس کی آواز میں، جس کی زبان پہ گفتگو کی اس کا نام علی ہے، اور آقا فرماتے ہیں سنو، آقا کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم، آقا کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کوئی اعتراض کرے تو میں کہیں نہیں گیا، 20 کو پھر آ رہا ہوں، کتابیں ساتھ لے آؤں گا، مجھے کال کر دینا، ایسے کھول کھول کے دکھا دوں گا۔ آقا کہہ رہے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو عجیب منظر دیکھا، جنت میں گیا تو جنتی ہر جنتی علی علی کر رہا ہے، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں، یہ سرکار کے ممبر میں بیٹھا حدیثیں سنا رہا ہوں۔ آقا کہہ رہے ہیں جس نبی سے ملا ہر نبی علی علی کر رہا ہے، ارے آقا کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، ارے جنت کے مرکزی گیٹ پہ مین انٹرنس پہ دیکھا علی لکھا تھا، فاطمہ لکھی تھی، حسنین لکھا تھا۔ اچھا آپ محل بنتے قبلہ، آپ 2 کروڑ لگا کے 3 کروڑ لگا کے اپنا محل بنائیں، اپنا بنگلہ بنائیں، کوٹھی بنائیں 2-3 کروڑ لگا کے، باہر نام مالک کا لکھیں گے کہ میرا لکھ دیں گے؟ عثمان منزل، رفیق منزل، جی لکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم جنت کے دروازے پہ بھی جنت کے وارثوں کا نام لکھا تھا۔ ارے جنت کے وارث کون ہے؟ ارے آقا کہتے ہیں مصطفیٰ کا نام لکھا تھا، علی کا نام لکھا تھا، فاطمہ کا نام لکھا تھا، حسنین کا نام لکھا تھا، اور آقا کہہ رہے ہیں معراج کی رات اللہ نے کہا کہ پیارے جا کے دنیا میں ایک اعلان تو کرنا، اب ذرا میری طرف توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ جب دین مکمل ہو کے آخری حج کیا میرے آقا نے، آخری حج کر کے جب غدیر خم پہ پہنچے 1.25 لاکھ سے آقا کرام پاس ہیں، آقا علیہ السلام کے لیے ممبر سجا دیا گیا، آخری خطبہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، وحی سنو ذرا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یحسبک من الناس۔ اللہ نے کہا سونیا وہ معراج کی رات جو میں نے کہا تھا، وہ تو معراج کی رات ایک بات کہی تھی نا تجھے، اب وقت آ گیا ذرا پڑھ کے سنا دے، کوئی شرح نہیں ترجمہ، اگر نہ پڑھ کے سنایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اچھا توجہ، آپ بڑے لکھے بیٹھے، میری بات سنیں، رسالت کا حق ادا نہیں کیا، جنگیں بھی لڑ چکے، باپ دادا کا وطن بھی چھوڑ چکے، دیش بھی چھوڑ چکے، دندان بھی شہید کروا چکے، رخسار بھی زخمی کروا چکے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھ چکے، پاؤں بھی لہو لہان کروا چکے، ہجرت بھی کر چکے، اللہ کی توحید کا پرچم بھی نصب کر چکے، اللہ کہہ رہے ہیں اے کام نہ کیتا تے کچھ بھی نہیں کیتا۔
یہ آخری وہی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ توجہ، وہ کون سا کام ہے جو 63 برسوں پہ بھی حاوی ہے؟ اور آگے جو جملہ کہا اللہ نے وہ جملہ سنے، آگے اللہ نے کہا کہہ دے، اور آگے جو جملہ کہا وہ سن، واللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں سے نہ ڈر، میں جو حفاظت کر رہا ہوں۔ اچھا آپ سمجھدار بیٹھے ہیں، توجہ کے ساتھ سنو میری بات، یہ بات تو اللہ تب کرتا نا جب آقا علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے، تلواروں کے سائے میں جا رہے تو اللہ کہتا نہ ڈر، میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں۔ وہاں نہیں کہا، وہاں ضرورت تھی، کہنا تو تب بنتا تھا پیارے گھبراتا کیوں ہے، غار ثور میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا حفاظت، میں تیرا گارڈ ہوں۔ وہاں نہیں کہا، اس کا مطلب ہے یہاں جو بات کرنی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بات جو ہے، یہ بات تو اتنی خطرناک ہے، اللہ بھی جانتا ہے یہ بات کہیں تو انتشار پڑے گا، مروڑ اٹھیں گے۔ اللہ کہتا ہے پیارے کہہ دے میں جو حفاظت کرنے والا۔ اچھا تو پھر آقا نے کیا کہا، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھو، فخر الدین رازی کو پڑھو، کوئی اہل تشیع کی کتب کا حوالہ نہیں، آپ کو سنیت بتا رہا ہوں۔ اللہ انصاف سے بات کرو، خدا کی قسم، سنیت اور شیعت یہ کربلا کے میدان میں تھی اور دمشق کے تخت پہ خارجیت تھی۔ ارے دلوں سے بغض نام نکال دو، خدا کے لیے یہ نفرتیں، یہ کافر کے فتوے ختم کر دو۔ ارے قریب آ جاؤ، یہ حبیب ابن مظاہر کیا ہے، یہ سنیت ہی تو ہے، یہ سنیت ہی تو ہے۔ ارے سنیت اور شیعت جمع تھی، دمشق کے تخت پہ خارجیت تھی۔ اچھا مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، بلا کیا بات سنا رہا تھا جی؟ وہ قبلہ جانتے ہیں، دیکھنا وہ جا کے سنے، انہوں نے کلام بھی پڑھا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، اور میں ڈنڈی نہیں مارتا، میں سرکار کے ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں خدا کی عزت قسم، وہ محمود الحسن صدیقی صاحب تھے، ان سے کروڑ گنا زیادہ مجھے ان کا لطف آیا، دل سے پڑھا یار، اور آنکھیں بند کر کے پڑھا، اس کے لیے نہیں پڑھا، ان کے لیے پڑھا۔ یہ فرق ہوتا ہے اس کے لیے پڑھنے سے اور ان کے لیے پڑھنے سے، یہ فرق ہوتا ہے۔ اچھا جلال الدین سیوطی ہوں، فخر الدین رازی ہوں، انہوں نے کہا، پھر آقا علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ممبر لگ گیا، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آقا نے کہا بھائی کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سوالات سے آواز پوچھا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے سننا آگے، پھر کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر معاملہ یہیں تک ہوتا، اگر بات فقط کلمے تک اتنا ہی کلمہ ہوتا، کہتے ہیں ولی اللہ کہاں سے آ گیا، اگر اتنا ہی ہوتی بات تو آقا کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم نے شہادت دے دی، آقا نے کہا نہیں آگے بھی چلو، صحابہ کرام نے کہا آقا آگے ہمیں نہیں پتا، کوئی بھی اعلان ہوا جو نہیں تھا پہلے، ابھی تو اعلان کرنا تھا۔ آقا نے پھر کہا لست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، چلو ایک اور بات بتاؤ، مجھے جانوں سے بڑھ کے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا آقا کیوں نہیں، آپ کی خاطر وطن چھوڑا ہے، دیش چھوڑا ہے، خندقیں کھودی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، لڑائیاں کی ہیں، حضور آپ جان سے بڑھ کر ہیں۔ کہا دو گواہی تم نے دے دی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی گواہی دے دی، میری رسالت کی، نبوت کی بھی گواہی دے دی، مجھے اپنی جانوں سے بڑھ کے بھی کہہ دیا۔ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ارے میرے آقا نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہا ہے مجھے جانوں سے بڑھ کے محبت کرنے کے دعوے کرنے والوں، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والوں، میری رسالت کی گواہی دینے والوں، سنو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ یا رک جائے، ادھر رک جائے، جملہ بولنا چاہتا ہوں، رک جاؤ۔
کہتے ہم علی کو مولا نہیں مانتے، ہم تو اللہ کو مولا مانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے تمہیں کہا تھا کہ تم مانو۔ ایک منٹ ٹھہرو ذرا، رک جاؤ۔ میرے آقا نے کہا من کن تو، کہا علی ہر ایرے گہرے کا نہیں، ہر نتھو کھیرے کا نہیں، ہر منڈی مٹھی کا نہیں، ہر زید بکر کا نہیں، علی اس کا مولا جس کا میمو۔ من کن تو مولا کا لگاؤ گا۔ اچھا، اس پر بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ، اس کا نام نہیں میں لیتا، وہ کہتا ہے علی، اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس۔ جب آقا نے اعلان کر دیا نا، جب یہ اعلان کر دیا تب آیت نازل ہوئی۔ کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ لاؤ میرے سامنے کتنے حوالے دوں۔ آقا نے جب اعلان کیا پھر اللہ نے وہی بھیج کے کہا اب دین مکمل ہو گیا۔ ارے علی کی اطاعت کے بغیر مجھے دین تو مکمل کر کے دکھاؤ۔